اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ جاسیہ ہم کر رہے ہیں، اس کا رکوع نمبر 2 اور 3 ہم آج کریں گے۔ تیسرا رکوع کیونکہ ذرا مختصر سا ہے اس لیے دونوں کو شامل کیا ہے اس میں، اور پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 12 سے دیکھیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر تجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو تمہارے لیے اپنی طرف سے مسخر بنایا۔ بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو غور کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو یعنی مومنوں کو ان کے عمل کا صلہ دے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں پہ دیکھیں مسئلہ توحید پر دلائل بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بعض نعمتیں جتلاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات دیکھ کر اس پر ایمان لائیں۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے سمندر جیسی مخلوق کو ایسا مسخر کر دیا کہ انسان بے تکلف کشتیاں اور جہاز اس میں لیے پھرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق میلوں گہرے پانی میں سفر طے کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز مال اور سواریاں سے لدے ہوئے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ ایک بحری تجارت کرتے ہیں بلکہ سمندر اور دریا میں مچھلیاں شکار کرتے ہیں اور اس کی تہہ سے موتی نکالتے ہیں، اور بھی سمندر میں بہت سی نفع بخش چیزیں قدرت نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائیں۔ اور اب تو جدید سائنسی تحقیقات کی روح سے یہ معلوم ہوا کہ سمندر میں جس قدر معدنی ذخائر اور زمین کی پوشیدہ دولتیں موجود ہیں اتنی خشکی میں نہیں ہے، تو سمندر سے یہ سب منافع فوائد حاصل کرتے وقت انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کو نہ بھولیں، اس کا حق پہچانیں، زبان اور دل اور قلب سے اس کا شکر ادا کریں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یوقنون۔ تو اب یہاں دیکھیں کفار مکہ، نہیں ترجمہ دیکھیں۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے ان کو نفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں، اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو دنیا کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دی، سو انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا باوجہ آپس کی زدم زدی کے۔ آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں عملی فیصلہ کرے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پہ کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ دوست اہل تقوی کا۔ یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ اب یہاں پہ کفار مکہ اور مشرکین عرب کو جو کہ قرآن اور اسلام کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے، خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا جو کبھی پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، جس کے بدولت بنی اسرائیل کو طرح طرح کی دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی گئی تھیں، اور ان کے زمانے میں انہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی گئی تھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیا اور احکام الہیہ سے روگردانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا ان سے چھین لی، اور نبوت اور حکمت بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں دے دی گئی۔ تو یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو یہاں نقل کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت کی، نبوت اعلیٰ سے سرفراز کیا، اور واضح احکام اور محکم ضابطے شریعت اسلامیہ کے بتائے گئے۔ اس لیے انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلے، آپس میں دینی اختلاف اور پھوٹ پیدا نہ کرے، کتاب الہی کو اپنی خواہشات کے سانچے میں نہ ڈالیں، احکام الہیہ سے کسی حال میں روگردانی نہ کریں، غیر مسلموں کی اتباع اور پیروی ہرگز نہ کریں، ان کی تہذیب، رسم و رواج، تمدن اور معاشرت کسی چیز کو اختیار نہ کریں۔ کفار مشرکین تو باہم متحد اور مددگار ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو متحد ہو کر اللہ کی نصرت اور حمایت کے بھروسے پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اسلام سے کچھ تو اصولی عقائد ہیں، اور مثلا توحید، آخرت وغیرہ، اور اس دین اسلام کے کچھ عملی زندگی کے متعلق احکام ہیں۔ جہاں تک اصولی احکام کا تعلق ہے، وہ تو ہر نبی کی امت میں یکساں رہے اور ان میں کبھی ترمیم و تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہی دو قسم کے احکام کو دین کے ایک طریقے سے تعبیر فرمایا گیا، اور اسی وجہ سے فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ امت محمدیہ کے لیے صرف شریعت محمدی ہی کے احکام واجب العمل ہیں۔ پچھلی امتوں کو جو احکام دیے گئے تھے وہ ہمارے لیے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن اور سنت سے ان کی تائید نہ ہو جائے۔ پھر تائید کی ایک شکل تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً یہ فرمایا گیا کہ فلاں نبی کی امت کا یہ حکم ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے، اور دوسری صورت یہ کہ قرآن کریم یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پچھلی امت کا کوئی بطور تحسین اور مدح بیان فرمائیں، اور اس کے بارے میں یہ نہ فرمائیں کہ یہ حکم ہمارے زمانے میں منسوخ ہو گیا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے۔ یہاں اتنی بات مسئلے کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مزید تفصیل وہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ترجمہ دیکھیں، یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لاتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ اب دوسرا رکوع جو رکوع نمبر 3 سورہ الجاثیہ، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 سے دیکھیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
वली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़्ज़लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा फमा यहदिही मिन बअदिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। क्या आपने इस शख्स की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपनी ख्वाहिश नफ्सी को बना रखा है और ख़ुद अल्लाह ताला ने इसको बावजूद समझ बूझ के गुमराह कर दिया और खुदाए वाहिद ने इसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और इसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। तो ऐसे शख्स को बाद खुदा के गुमराह कर देने के कौन हदायत देगा? क्या तुम फिर भी नहीं समझते? वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा काना हुज्जतहुम इल्ला क़ालुतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीही वलकिन्ना अक्सरन नासी ला यालमून। तर्जुमे को देखें। क्या आपने इस शख्स की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपनी ख्वाहिश नफसानी को बना रखा है और खुदा ताला ने इसको बावजूद समझ बूझ के गुमराह कर दिया और अल्लाह ताला ने इसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। तो ऐसे शख्स को बाद खुदा के गुमराह कर देने के कौन हदायत करे? क्या तुम फिर भी नहीं समझते? और ये लोग यूँ कहते हैं कि बजुज़ हमारी इस दुनियावी हयात के और कोई हयात नहीं, हम मरते हैं जीते हैं और हमको सिर्फ ज़माने की गर्दिश से मौत आ जाती है। और इन लोगों के पास इस पर कोई दलील नहीं, महज अपनी बात करते हैं। और जिस वक्त इनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनका बजुज़ इसके और कोई जवाब नहीं होता कि कहते हैं कि हमारे बाप दादों को ज़िंदा करके सामने ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आप यूँ कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुमको ज़िंदा रखता है, फिर जब चाहेगा तुमको मौत देगा, फिर क़यामत के दिन जिसके वक़ूअ में ज़रा शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। तो यहाँ पे देखें, आखरत की आलम आखरत की ज़रूरी वाक़या होने पर, यानी कि आखरत का दिन ज़रूर वाक़या होगा, क़यामत ज़रूर आएगी, इस पर एक दूसरी दलील दी गई और बताया गया कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान यानी सारा जहां महज खेल के तौर पर बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि नहायत हिकमत से किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया है। और ज़रूर है कि एक दिन इसका कारखाना हस्ती का कोई अजीम व शान नतीजा निकले और इसी को आखरत कहते हैं, जहाँ हर एक को इसकी कमाई का फल मिलेगा और जो दुनिया में बोया था वही आखरत में काटना पड़ेगा और वहाँ इस बदले में ज़रा जुल्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें रुकू नंबर 2 से जो सवालात, एक ही सवाल है आयत नंबर 17, इख्तलाफ से क्यों मना फरमाया गया। और रुकू नंबर 3 से सवाल है आयत नंबर 24, आखरत की वजाहत करें। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें क़यामत और आखरत का ऐसा यकीन नसीब फरमाए कि जो हम इस ज़िंदगी में हम वक्त इसकी तैयारी में लगे रहें। या अल्लाह हमें आखरत की तरफ से गफलत में रहने से बचा लीजिए। या अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी में हमें अपना मुत्ती और फरमाबरदार बना कर ज़िंदा रखिए और ख्वाहिशात नफसानी की इत्तबा से हमें बचा लीजिए। या अल्लाह ईमान के साथ हमको इन आमाल सालिया की भी इस ज़िंदगी में तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए कि जो आपकी रज़ा का बायस हों और हमारे लिए ज़ख़ीरा आखरत और निजात का सबब हों। या अल्लाह इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ा मर्ज़ यही पैदा हो गया कि हम ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं, दीन शरीयत की क़यूद जायज़ और नाजायज़ की पाबंदी से आज़ाद होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में फ़िस्क़ व फ़जूर और ममनुआत मकरूहात के सैलाब में बहते जा रहे हैं। या अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा पर रहम व करम फरमा दीजिए और इनकी हदायत और इस्लाह के सामान गैब से फरमा दीजिए। दीन की गफलत दीन की अज़मत अता फरमा दीजिए और गफलत से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए।
या अल्लाह आप ही की हदायत बख्शने से हम हदायत पा सकते हैं, इसलिए आप ही से हदायत के तलबगार हैं। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हदायत हम सबको नसीब फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।